بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ناظرین کرام، خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آموزش فارسی کی اس کلاس کے ساتھ، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اور خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران لاہور کی طرف سے۔ ہم کتاب کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج آپ نے آخری امتحانی مشق اس کتاب کی حل کرنا ہے۔ اگرچہ یہ آپ کی امتحانی مشق ہے اور آپ کو خود حل کرنا چاہیے، لیکن جہاں کہیں تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہو میں بھی حاضر ہوں۔ آئیے مل کر یہ امتحانی مشق حل کرتے ہیں۔ اس کا سوال نمبر 1 ذرا دیکھیے، آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں اور یہاں پر دارم اور نادارم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں، تو آپ دیکھیے مصدر ہمارے پاس کیا تھا؟ داشتن۔ داشتن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہیو یا رکھنا۔ دارد اس کا مضارع ہے، یہ فعل حال کی گردان ایک طرح سے ہو جائے گی۔ من دارم یعنی آئی ہیو، اور من نہ دارم آئی ڈونٹ ہیو۔ نیچے کچھ الفاظ بھی دیے گئے ہیں، یہ آپ کے بدن کے کچھ اعضاء ہیں، کچھ دوسرے لفظ بھی ہیں، مثلا لب یعنی ہونٹ، گوش یعنی کان، بینی یعنی ناک، زانو وہی گھٹنا ہے، دم جانوروں کی دم ہوتی ہے، نوک جانوروں کی چونچ ہوتی ہے، شانے کندھے کو کہہ لیتے ہیں، اور بال پر کو کہتے ہیں، جس کی وضاحت میں پچھلی کلاس میں کر چکا ہوں۔ وہ بال وہ پر ہیں جن کی مدد سے پرندے اڑتے ہیں فضا میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظ کی مدد سے یہ جملے نہایت آسانی سے بنا لیں گے۔ یہاں آپ کو میری مدد کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اسی یقین کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ یہاں پر بھی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اور یہ الفاظ بھی آپ کے لیے نامانوس نہیں ہیں، آپ ان سے آشنا ہیں، آپ ان کا مفہوم بھی جانتے ہیں، پھر بھی میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ آرنج، کوہنی، دندان، دانت، شانے، کندھا، چشم، آنکھ، انگشت، انگلی، پاؤں، نوک یا نوک یہ چونچ ہے کسی پرندے کی، اور دم آپ جانتے ہیں جانوروں کی دم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ جملے بھی آپ اپنی پسند سے چھوٹے چھوٹے مختصر جملے بنائیے، اور یاد رکھیے کہ شروع میں آپ طویل جملے اور مشکل جملے، پیچیدہ جملے بنانے سے کچھ گریز کریں۔ جب آپ کی فارسی کچھ بہتر ہو جائے گی، آپ آسانی کے ساتھ جملے بنانا شروع کر دیں گے، تب آپ مشکل جملے بنائیے گا۔ فی الحال کوشش کیجئے کہ جملہ آسان ہو، سادہ ہو، لیکن درست ہو۔ اسی درست کا لفظ میں نے استعمال کیا، تو جناب سوال نمبر 3 کچھ اسی طرح کا ہے۔ آپ نے جملوں کو ترتیب دینی ہے، یہ الفاظ کچھ آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں، آئیے انہیں مل کر کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ دیکھیے، دارم 2 دست من، تو کیا ہوگا؟ من 2 دست دارم، ٹھیک ہے؟ لیجئے جناب جملہ ٹھیک ہو گیا، من 2 دست دارم، میرے 2 ہاتھ ہیں، بالکل صحیح۔ اور دوسرا جملہ دیکھیے، چشم سیاہ زیباست، کیسا رہے گا؟ اتفاق کرتے ہیں مجھ سے؟ لیجئے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو یہ جملہ بھی ٹھیک کر لیں کہ چشم سیاہ زیباست، سیاہ آنکھ کالی آنکھ خوبصورت ہے۔ دارد در دندان پرویز، پرویز درد دندان دارد، بالکل صحیح۔ پرویز کو دانت کا درد ہے، اگرچہ دانت کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں خود اس درد سے گزر چکا ہوں اور جانتا ہوں، اس لیے خدا کرے یہ درد کسی کو نہ ہو، البتہ اگر ہو تو ڈاکٹر سے فوری رجوع کیا جائے۔ جملہ ہمارا کچھ یوں بنے گا کہ پرویز درد دندان دارد۔ اگلا جملہ ہے کہ است توتی نوک نیز، نوک توتی نیز است، یہ جملہ
غالباً یہاں پر کچھ جملے میں غلطی رہ گئی ہے. اس جملے کو ہمیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ نو کے توتی سبز است، نو کے توتی قرمز است. اگر نیز کی جگہ سبز یا سرخ کا لفظ لگا لیا جائے تو شاید یہ جملہ بہتر ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہ جملہ ہم حذف ہی کر دیتے ہیں. اگلا جملہ ہے فیل کوچک دم دارد. فیل دم کوچک دارد. تو ہاتھی کی جو دم ہے کچھ چھوٹی ہوتی ہے اس کی جسامت کے اعتبار سے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیل دم کوچک دارد. شکست دندان بچے، دندان بچے شکست. جملہ آسان ہے، بچے کے دانت ٹوٹ گئے. اگلا جملہ ہے است بستے او لب، لب او بستہ است. اس کے لب بند ہیں، بالکل صحیح. اور اگلا جملہ ہے کبوتر نوک دارد، بالکل ٹھیک، جملہ بھی ہمارا ٹھیک ہو گیا. جملہ نمبر 9 ہے بود پاش بچے کثیف، یعنی پاؤ یہ بچے کثیف بود، بچے کے پاؤں میلے تھے، گندے تھے. آخری جملہ ہے بود بلبل ان داستان، ان داستان بلبل بود. یہ بلبل کی کہانی تھی، بچپن میں نے بھی پڑھی تھی. امید ہے آپ نے بھی اپنے کسی بڑے سے یا کسی کتاب میں یہ کہانی پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے یہ جناب آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ اردو میں دیے گئے ان جملوں کو فارسی میں ترجمہ کرنا ہے. آئیے مل کر ہم انہیں ترجمہ کرتے ہیں. میرے 2 ہاتھ ہیں، بتائیے کیا ترجمہ ہوگا اس کا فارسی میں. جی ہاں بالکل صحیح، من 2 دست دارم. کبوتر خوبصورت پرندہ ہے، کبوتر پرندے زیباست. بالکل صحیح. آپ کا گھر کہاں ہے؟ خانه شما کجاست؟ بچے کا اسکول دور نہیں ہے، مدرسه بچے مدرسه کودک دور نیست. بالکل صحیح. آگے چلتے ہیں. حامد اچھا دوست ہے، حامد دوست خوبی است. شہر کی مسجد خوبصورت ہے، مسجد شہر زیباست. مشہد مقدس شہر ہے، مشہد شہر مقدس است. میری چھوٹی بہن کا نام زینب ہے، خواہر اس میں خواہر کوچک من زینب است. دوبارہ سے کہتا ہوں، اس میں خواہر کوچک من زینب است. لیجئے یہ سوال بھی ختم ہوا. اگلا جو سوال ہے خالی جگہ پر کرنا ہے آپ نے، اور آئیے آپ کی مدد سے خالی جگہ پر کر لیتے ہیں. پہلے جملے میں خالی جگہ بچے نماز خواند، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آیا بچہ نماز خواند. جملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آگے لکھا ہے او کرست. ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوش او کرست. اس کے کان بہرے ہیں، وہ سنتا نہیں ہے. کر ہم بہرے کو کہتے ہیں. بالکل صحیح. نو کے توتی تیز است. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو کے توتی تیز است. اس کی نوک تیز ہے، نوکیلی ہے. لب او نازک است. اس کے ہونٹ باریک ہیں. باریک ہونٹوں کو ہم لب نازک کہہ سکتے ہیں. لب او نازک است. آیا موی شما مشکیست. کیا آپ کے بال کالے ہیں؟ آیا موی شما طلائی است. کیا آپ کے بال سنہرے ہیں؟ آپ اسی حساب سے یہ جملہ مکمل کر سکتے ہیں. یہ جناب اس کے ساتھ ہی ہماری یہ مشق بھی ختم ہوتی ہے، یہ کلاس بھی ختم ہوا چاہتی ہے. لیکن اس کتاب میں اس سبق کے بعد، اس مشق کے بعد ایک گفتگو، ایک مکالمہ، ایک ڈائیلاگ دیا گیا ہے. بہتر ہے کہ ہم یہ کلاس ختم کرنے سے پہلے اسے بھی پڑھ لیں آپ کے ساتھ مل کر. آئیے میرا ساتھ دیجئے. یہ مکالمہ ہے، اس میں ایک ماں ہے، حمید ہے، فاطمہ ہے اور بابا ہے. اگر آپ گھر کے تمام افراد مل کر یہ کریکٹر، ایک ایک کردار اپنے ذمے لے لیں اور اسے ادا کریں تو یہ بہت عمدہ ہوگا. ایک تو آپ سب گھر والوں کی فارسی کی مشق ہو جائے گی، اور ایک یہ کہ آپ کی فارسی میں بھی
کافی بہتری آئے گی. میں آپ کے ساتھ ہوں, میں یہ جملے پڑھتا ہوں. صبح بخیر. یہ دیکھیں ہمارے ہاں گڈ مارننگ کہنے کا رواج پڑتا جا رہا ہے, لیکن صبح بخیر میں کتنی خوبصورتی, کتنی چاشنی, کتنی شیرینی ہے. ہم یہ لفظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں صبح بخیر. مادر یعنی ماں کا جو کردار ہے, ماں کہتی ہے بچیا صبحانے حاضر است, بچوں ناشتہ تیار ہے. حمید کہتا ہے چشم مادر جون آمدم. بالکل ٹھیک امی جان میں آتا ہوں, میں ابھی آیا. ماں کہتی ہیں زود باشید چائے ساتھ میشے, جلدی کرو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی. فاطمہ بھی تیار ہو رہی ہے غالباً. وہ پوچھ رہی ہے مادر جون صبحانے چی داریم, امی جان ناشتے میں کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے تخم مرغ کھرے و نان تفتون, یعنی تخم مرغ انڈا ہے, کرے مکھن ہے, اور نان تافتون یعنی تافتانی نان. روٹی کی قسم ہے. ایران جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ روٹی بھی مل جائے گی. ایران میں طرح طرح کی روٹیاں ہوتی ہیں. نان سنگک اور نان بربری بڑے مزے کے ہیں. آپ جائیے تو انہیں ضرور کھائیے گا اور پھر مجھے یاد کیجیے گا. اسی دوران بابا جان بھی آ گئے ہیں. وہ پوچھتے ہیں آیا پنیر نہ داریم, کیا پنیر نہیں ہے؟ لگتا ہے بابا جان کو پنیر زیادہ پسند ہے, اسی لیے پنیر کا پوچھ رہے ہیں. تو ماں کہتی ہے چھرا پنیر ہم ہست. چھرا یعنی کیوں نہیں, وائی ناٹ, پنیر ہم ہست, پنیر بھی ہے. فاطمہ کہتی ہے من نان سنگک دوست دورا, مجھے نان سنگک پسند ہے. لیجیے میں نے ابھی نام لیا تھا نان سنگک کا, اور فاطمہ میری ہم خیال نکلی ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے نان سنگک اچھا لگتا ہے. لیجیے ماں کہتی ہے نان وائی نان سنگک نہ داشت, آج نان بائی کے پاس نان سنگک نہیں تھا, آج تو پھر نان تافتان پر ہی گزارا کرنا پڑے گا. جی ہاں. تو پھر ماں کچھ نصیحت کرتی ہے, کچھ کہتی ہے فاطمہ سے کہ نان تافتون ہم خوش مزہ است. نان تافتان بھی مزے کا ہے, خوش مزہ ہے, ذائقے والا ہے, اسے ذرا کھا کر دیکھ لو. یہ بھی ٹھیک ہے جناب, ماں کی بات غلط نہیں ہے. تو حمید کہتا ہے بابا جان لطفاً قان بے دہید. یہ شاید اب ڈائننگ ٹیبل پر ہیں, کھانا کھانے کی میز پر ہیں. تو حمید اپنے والد صاحب سے کہتا ہے بابا جان لطفاً یعنی ازراہ کرم قند بے دہید, چینی دیجئے. چائے من تال خست, میری چائے کڑوی ہے. تو والد صاحب فرماتے ہیں بے فرمائید, یعنی یہ لیجئے. یہ بے فرمائید بھی بڑا مزے کا جملہ ہے, آپ اسے جہاں چاہیں استعمال کر لیں. فارسی سیکھتے ہوئے, فارسی بولتے ہوئے سب سے زیادہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ بے فرمائید. حمید کہتا ہے دست شما درد نہ کنت. لیجئے جناب, یہ جملہ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو مفہوم یہ ہوگا دست شما آپ کا ہاتھ درد نہ کنت, درد نہ کرے. لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے. جی ہاں, یہ ایک محاورہ ہے. جب آپ کسی سے کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں, وہ آپ کی خاطر تھوڑی سی زحمت اٹھاتا ہے تو آپ اسے دعا دیتے ہیں کہ آپ نے بڑی زحمت کی, آپ نے بڑی تکلیف کی, اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جملہ بولتے ہیں دست شما درد نہ کنے. ایک طرح کی دعا ہے. تو اسے ایک ایڈیم کے طور پر, ایک محاورے کے طور پر لینا چاہیے. بابا کہتے ہیں کہ بچہ زود باشید, بچو جلدی کرو. بریم امروز دیر شد, سے آج چلیں, آج دیر ہو گئی ہے. آپ کے آخری صفحات پر کچھ مصادر اور مضارع دیے گئے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ ان مصادر اور مضارع کو خوب اچھی طرح سے یاد کریں تاکہ آپ آنے والے دنوں میں اپنے جملوں میں ان مصادر کو استعمال کر سکیں. میں آپ کی سہولت کے لیے یہ مصادر اور مضارع پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کا تلفظ آپ پر واضح ہو جائے. آراستن آراید, آسودن آساید. یہاں ترجمہ نہیں دیا گیا, اگر آپ کہیں تو میں ترجمہ بھی ساتھ کر دیتا ہوں. ہاں, آراستن سجانا ہے, آراید اس کا مضارع, آسودن آرام دینا, ہاں, آساید اس کا مضارع ہے, آمدن آنا, آید مضارع, آموختن سیکھنا یا سکھانا, آموزت مضارع, آویختن لٹکانا, آویزد مضارع, افزودن بڑھانا,
افزایت مضارع، افگندن گرانا، افگند مضارع، باریدن برسنا، بارد مضارع، بخشیدن بخشنا، بخشد، برداشتن اٹھانا، بردارد، بریدن کاٹنا، برد، بودن ہونا، بود۔ بودن کا ایک مضارع باشد بھی ہوتا ہے۔ پائیدن طے کرنا، چلنا، پاید، پذیرفتن قبول کرنا، پذیرد، پروردن پرورش کرنا، پالنا، پرورد، پسندیدن پسند کرنا، پسندد، پیچیدن موڑنا، پیچد، ترسیدن ڈرنا، ترسد، جستن ڈھونڈنا، تلاش کرنا، جستن ڈھونڈنا، تلاش کرنا، جوید، آزمودن آزمانا، آزماید، آفریدن تخلیق کرنا، بنانا، آفریند، آموختن سیکھنا یا سکھانا، آموزد، آوردن لانا، آورد یا آرد، افتادن گرنا، افتد، افسردن افسردہ ہو جانا، بجھ جانا، پژمردہ ہو جانا، افسرد، انداختن گرانا، اندازد، بافتن بننا، بافد، برخاستن اٹھنا، برخیزد، بردن لے جانا، برد، بستن باندھنا، بندد، بوسیدن چومنا، بوسد، پختن پکانا، پزد، پرداختن پے کرنا، ادا کرنا، پردازد، پریدن اڑنا، پرد، پوشیدن پہننا، پوشد، تپیدن تڑپنا، دھڑکنا، تپد، توانستن کر سکنا، تواند، جوشیدن جوش میں آنا، ابلنا، جوشاند، اسی سے ہم جوشاندہ بناتے ہیں۔ لیجیے میں نے آپ کے سامنے ایک یہ سارا صفحہ پڑھ دیا، کچھ مصادر آپ کو بتا دیے، کچھ مضارع آپ کو بتا دیے۔ امید ہے باقی مضارع اور مصدر آپ خود پڑھ لیں گے، آپ انہیں یاد کر لیجئے گا۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ فارسی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک طرح سے فارسی بولنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان مصادر اور مضارع کو ٹھیک طرح سے یاد کرنا، ذہن نشین کرنا اور پھر جملوں میں ان کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ اور غالباً یہی وہ ایسی چیز ہے جسے یاد کرنے کا کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے، کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اسے خوب اچھی طرح اپنے حافظے میں بٹھا لیں۔ البتہ کسی حد تک میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ ہر مصدر کے آخر میں نون آتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو بات طے ہے کہ ہر مصدر کے آخر میں نون آتا ہے۔ اور ایک بات مزید کہ نون سے پچھلا حرف تے ہوتا ہے یا دال۔ لیجئے یاد رکھیے کہ ہر مصدر کے آخر میں نون ہے، نون سے پچھلا حرف تے ہے یا دال ہے۔ تیسرا نقطہ مصدر یاد کرنے کے لیے یہ کہ یہ تے یا دال مفتوح ہیں، یعنی ان پر زبر آتی ہے۔ ہاں، تو ہر مصدر فارسی کا جو بھی آپ سیکھیں گے، یاد کریں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر مصدر کے آخر میں تن یا دن آتا ہے۔ ہاں، البتہ بعض چیزیں استثناء ہیں، جیسے گردن یہ مصدر نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح سے مضارع کی بھی آپ کو پہچان بتاتا چلوں، مضارع بھی کسی خاص کلیے کے تحت نہیں بنتا۔ میں آپ کے سامنے وضاحت نہیں کر سکتا کہ رفتن کا مضارع رود اور گفتن کا گوید کیوں ہے، چونکہ اس کا کوئی اصول نہیں ہے۔ البتہ نشانی یا علامت بہرحال موجود ہے، یعنی ہر مضارع کے آخر میں دال آتا ہے اور دال سے پچھلا حرف مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر آتا ہے۔ آپ یہ کلیہ اگر یاد رکھ لیں تو امید ہے کہ آپ کو مصدر اور مضارع یاد کرنے میں، حفظ کرنے میں، یادداشت میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں اسی جملے کے ساتھ، اپنے انہی الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ آپ فارسی جلد از جلد سیکھ سکیں اور اس طرح سے اپنی اردو کو بہتر بنا سکیں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی کلاس میں ایک بار پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔